ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل سنسان جگہ سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو زندہ کر کہ میں جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ انسانی کھوپڑی زندہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتا کہ تو مرد تھا یا عورت، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سر راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملیں۔ جناب باری میں عرض کی، یا الہی یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سر راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات میں اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی خدا کے حکم سے تو ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تونگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پست، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا تھا۔ میں سخی اور دراز قد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا۔ ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام عصا بردار، جوان و خوبصورت، سرخ کباب پوشی باشمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرے داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہوا اور چرند جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے زرین میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میرے شکار سفید کو بازیب تن کیے، تاج مکلل سر اور بازوؤں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور ایک 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر میں آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر و دبیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے، اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد، عالی جمال اور کمال و خوبی میں بے نظیر تھا۔ حسن و خوبی اور جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متحیر رہتا، اور ہر روز میں فقیر و محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا، اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ اس سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سب حال اس سر بوسیدہ نے بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور حالت میں دیکھا، سب بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج مجھے مرے کو 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا، اور میرے غلام خدام سب دست بستہ حاضر خدمت کھڑے رہتے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی، اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ پس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ
اضطجاع ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وہ وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا، اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب خاص طبیب تھے، سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی اور ہر طبیب نے مقدور بھر کوشش کی میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری۔ اور اسی طرح 5 روز گزر گئے اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوچتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا، اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد میں نے ملک الموت کو دیکھا، اس کی شکل سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہوزاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ان کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے کہ جو شکل نیک بزرگی کی ہے، اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سموات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہے کہ جن کی حیات اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی، وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اسرائیل کو دیکھا اس حالت میں، ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے، اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم میں اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ جمجا بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈالی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائے۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ و ریشے سے جان میری پکڑ کر کھینچنے لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گرزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی کہ میری جان نہ نکالو، اور اس کے بدلے میں میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ پس یہ بات سن کر ان کے غیظ و غضب میں اور بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے گرز اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارے کہ بدن کے جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگے، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ بے عوض گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا؟ پھر میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جاتی تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ الغرض اسی طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ بعد اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان میں لے گئے، وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر دفنا کر چلے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گڑھے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر نکیر اور وہ فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اے نبی اللہ، منکر و نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا۔ کس قدر ہیبت ناک شکلیں اور اتنا قوی ہیکل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا، کیونکہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گرز تھے کہ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ بس یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو جو کام نیک و بدرائی بھلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج اس سب کا حساب
حساب हम तुझसे लेने को आए हैं। बस उनकी बात सुनते ही मैंने जो जो काम अपनी जिंदगी में किए थे सब याद आने लगे और वो बातें और भी काम याद आने लगे कि जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में भूल चुका था। सो उस वक्त अपने किए सब काम और सारे किरदार याद आने लगे और मैं यासो हसरत निदामत का वावीला करने लगा। चुनाचे उन्होंने गरजदार आवाज में मुझसे पूछा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? और उनकी आवाज में ऐसी गरज थी कि अगर सीना जमीन पर खड़े होकर आवाज करें तो उस गरज से जमीन और आसमान फट जाएं और इंसान और जानदारों के कलेजे फट जाएं। मारे खौफ के मैंने अपने बुतों का नाम लिया कि जिनकी मैं अपनी जिंदगी में प्रस्तश किया करता था। तब उन्होंने एक गुर्ज खींच कर मारा कि मैं जमीन की तहों में धंस गया और उसकी हयातो धमक से ताहतो सरा तक खुल गया और मैं आहो पुकार करने लगा। तब उन्होंने कहा, पुकार अपने बुतों को फरियाद कर उनसे जिनकी तू सिवा अल्लाह की इबादत किया करता था कि आज तुझको इस अजाब से निजात दिलाएं। फिर मुझसे पूछा कि मादीनू का, तेरा दीन क्या है? ये सुनकर अक्लो होश मेरे बाख्ता हुए और जबान मेरी बंद हो गई। तब फिर उन्होंने मुझे आहनी गुर्जों से मारना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगी, ऐ दूर गो बता तेरा रब कौन है? तब मारे खौफ के मैंने कहा कि मेरे खुदा तुम हो, बस मुझको बख्श दो और इस अजाब से निजात दो कि सिवा तुम्हारे किस से फरियाद करूं कि कोई सुनता नहीं। और अपने पैदा होने पर अफसोस व हसरत करने लगा कि क्या ही अच्छा था कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। तब उन्होंने एक गुर्ज ऐसा खींच कर मुझ पर मारा कि जान को की सब सख्तियां मुझे भूल गईं और कहने लगे, ए बदबख्त, तू अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम को नहीं जानता? तुझ पर खुदा की लानत हो। और कहा कि गजब अल्लाह का उस पर हो कि जो नेमत तो अल्लाह के खाए और पूजा गैरुल्लाह की करे। अब्बा सबब तेरे कुफ्र के तेरे वास्ते हमेशा के लिए सख्त अजाब है। और ए नबी अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी की बादशाहत और खुशियां अजाब गुर और सवाल जवाब से मुझ पर तल्ख थी। चुनाचे जमजा बादशाह के सर बोसीदा ने कहा, ए नबी अल्लाह, जब फरिश्ते मुझसे हिसाब किताब लेकर और लानत और मलामत और अजाब सुना कर चले गए तो बाद उसकी मेरी कब्र की जमीन मुझसे गोया हुई और कहने लगी, ए दुश्मनी खुदा, तू इतने रोज मेरी पुश्त पर रहा और कुफ्र करता रहा। अल्लाह ने तुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा था, बादशाही अता की थी, तो फिर भी अल्लाह के सिवा गैरों की पूछा करता था। और जब जब तू अपने गुनाहगार वजूद लेकर मेरी पुश्त पर चलता था तब तक मुझे तुझ पर गैज़ आता था। बस आज मेरा मकसूद मुझे मिल गया कि तू मेरे अंदर आया, अब मैं तुझसे बदला लूंगी और तू मेरा सलूक देख कि मैं काफिर और गुनाहगारों के साथ क्या करती हूँ। बाद एक लहजा के मशरिक और मगरिब की जमीन आकर मुझे दबाने लगी, ऐसा कि मेरे बदन की तमाम जोड़ टूट गए और पसलियां एक दूसरे में जाकर पेवस्त हो गई। कोई राह फरार की मेरे पास न थी और ना ही कोई मेरा रफीक था कि जिससे मदद मांगता, और मैं अपने पैदा होने पर अफसोस करने के सिवा कुछ न कर सकता था। बाद उसके दो फरिश्ते मेरे पास आए, स्याहपोश खशमनाक, ऐसा किसी को मैंने न देखा था। मुझे यहाँ से पकड़कर अर्श के नजदीक ले गए। किनारे अर्श से एक आवाज गायब वाली आई कि इसको दोज़ख में डाल दो, और वहीं एक शख्स को देखा जो खखमनाक निगाहों से मुझको देख रहा था और ज़माना आतिश उसके पास उस्तादा और सलासुल और मंजीक और तोको जंजीर आतिशें उसके पास रखी थी और वो दारुगा दोज़ख नाम उसका मालिक था। चुनाचे हुक्म मिलते ही उसने मुझे एक झटका दिया, ऐसा कि मेरे तमाम बदन में लड़सा पैदा हो गया और मैं मारे खौफ के कांपने लगा। तब दोबारा वो अपनी हैबतनाक आवाज में गजब के साथ बोला, उस बदबख्त को लोहे की आतिशी जंजीर के साथ बांध कर आतिशी कोड़ों से मारते हुए दोज़ख की तरफ ले चलो। चुनाचे मुझे पेशानी के बालों से पकड़कर आतिशे जंजीरों में जकड़े कोड़ों से मारते हुए लेकर चले। फिर मुझे 70 गज नीचे गहरे गुबार में कैद रखा। फिर मेरे बदन की तमाम खाल निकाल कर 70 गज और नीचे सांप और बिच्छुओं में रखा और उनका एक एक डंक मुझे 70 गज नीचे तक धंसा देता। वो तकलीफ इतनी शिद्दत थी कि बावजूद मौत की तकलीफ को झेलने के मैं ख्वाहिश करने लगा कि मुझे मौत ही आ जाए। मौत को पुकारने लगा। तब आवाज आई कि अब पुकार मौत को, लेकिन अब मौत ना आएगी, अब हमेशा के लिए इस अजाब का मजा चख। बाइवज अपने कुफ्र और गुनाहों के, और वो जंजीर ऐसी थी कि अगर उसका एक हल्का जमीन पर पड़ जाए तो तमाम मखलूकात जमीन की फना हो जाए। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमजा, आतिश दोज़ख कैसी है, उसके बारे में कुछ बयान कर। उसने कहा, ए पैगंबर खुदा, दोज़ख के 7 दर्जात हैं, हादिया, सईद, सकर, जहन्नुम, कतई और हतमा, और ये सबसे नीचे का दर्जा है। ए पैगंबर खुदा, अगर आप अहले दोज़ख को देखते तो उनके हाल पर अफसोस करते और कहते कि इन पर खुदा का गज़ब है। उनके नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे आग दहकती है और उस आग के अंदर भूखे प्यासे लोग जल रहे हैं। वहाँ खाना पीना और साया वगैरह कुछ नहीं सिवाय गम के, खुशी और राहत नहीं, और मुंह उसका स्याह मानिंद कोयले की, और हमेशा गिरियोजारी और हाहाकार में मसरूफ, और तौबा वहाँ कबूल नहीं होती। न उनकी आहोजारी सुनी जाती है, न उन पर रहम किया जाता है, और हर वक्त आवाज
آتی ہے کہ اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، بس ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجہ نے کہا اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زقم بیان ہوا ہے۔ پس جو کوئی بھی کھانے کو مانگتا اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے ابھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا، پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا اور نہ ہی وہ واپس اوپر آتا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا، اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے کہیں سے گھونٹ بھر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ ایک لوٹا بھر کر پانی پینے کو دیا، میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بھری تھی کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کا گوشت پوست اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ اور اے نبی اللہ، وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی، اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بعد اس کے ایک آواز ہیبت ناک آئی کہ میرا گوشت پوست دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کی میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں، سو مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتشی لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور کان ناک سے بہ نکلا، اور جب میں فریاد اور زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چکھ، یہاں اب سوا عذاب دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا رہا۔ بس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سوا آگ کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اور اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبت ناک آواز سے اپنی اصل حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا، اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جائے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جمجہ، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجہ نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کوہ سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، بال سے باریک اور 2 دھارے تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ پس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے پاس ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا، اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے مجھے جھڑکی دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبت ناک آواز سے میں آگے بڑھا، اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا، اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جمجہ، اس چشمے کا نام کیا ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجہ کہنے لگا اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا، اور باغ کے تمام عذاب
اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے کہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجا، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کے پوجا کرتا تھا اور جن شیاطینوں کے بہکاوے میں آ کر کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی بادشاہت و سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہم وقت مارتے رہے، اور کوئی ساتھ بنا مار کے نہ گزرتی، اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہے وہ جن کے بہکانے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور پرسان حال نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں، اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجا کو سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو، کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈی آزاد کیے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ننگوں کو کپڑا دیا اور غریب غربا کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، بس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی کے زمانے میں تھا۔ تب حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی کہ اے نبی، الامان الامان، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ سے مجھ بیچار اور گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخش اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے، میں اس کی عبادت کروں گا اور اس سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے، بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوست داری فقراء و مساکین کے۔ پس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئی، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی حیات میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ پس جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لایا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ کی عبادت و ریاضت اور صیام و قیام میں گزارا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کی دوبارہ موت کا جام پیا، اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت مقام کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔